بکریوں میں سب سے خطرناک بیماری۔ اگر آپ اس بیماری کے بارے میں، اس کی ویکسینیشن کے بارے میں، اس کی احتیاط علاج کے بارے میں نہیں جانتے، آپ مجھ سے لکھوا لیں کہ آپ گوٹ فارمنگ کے اندر لمبے عرصے تک کامیاب نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ 1 سال کامیاب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا دوسرا سال بھی ٹھیک گزر جائے، لیکن تیسرا یا چوتھا سال آپ اس بیماری کے بغیر نہیں گزار سکیں گے اگر آپ نے اس کی ویکسین صحیح وقت پہ نہ کی۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ اس بیماری سے بچنا کیسے ہے؟ اس کی ویکسینیشن کا کیا طریقہ کار ہے؟ کب کروانی ہے؟ کیسے کروانی ہے؟ اگر یہ بیماری آ جائے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ اور اس بیماری میں جانور سب سے زیادہ مرتے ہیں، تو ان سے بچنا کیسے ہے؟ آج کی ویڈیو میں ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر نعمان علی اور آپ کی خدمت میں ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں PPR بیماری کی، جسے سادہ زبان میں کاٹا بیماری کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا جو انگلش میں لفظ ہے PPR، پیسٹی ڈیسپٹائٹس ریومیننٹس، یہ ایک وائرس کی بیماری ہے جس کی وجہ PPR وائرس بنتا ہے۔ موربیلی وائرس اس کی فیملی ہے۔ ایک بڑی پرانی بیماری تھی رینڈر پیسٹ، جو بڑے جانوروں میں آتی تھی، اب ختم ہو چکی ہے وہ بیماری، جانوروں میں اب نہیں آتی۔ جو وائرس وہ بیماری کاز کرتا تھا، اسی کے خاندان سے ایک وائرس ہے جو یہ بیماری کی وجہ بنتا ہے۔ اب اس بیماری میں جانوروں میں علامات کیا آتی ہیں؟ جانور کا منہ پک جاتا ہے، منہ کے باہر دانے، اندر دانے، جانور کو کھانسی، نزلہ، زکام، آنکھوں سے پانی، ناک سے پانی، سانس لینے میں دشواری، ساتھ ہی جانور کو بہت زیادہ ڈائریا لگے گا، بہت زیادہ پیچس لگیں گے، اتنے پیچس کہ جانور کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہوگی، نمکیات کی، الیکٹرولائٹس کی شدید کمی ہوگی اور جانور کا وزن تیزی سے گر جائے گا۔ اس کے ساتھ اگر جانور پریگننٹ ہے، ابارشن بھی ہو سکتا ہے، بچہ گرا بھی سکتا ہے، تیز بخار ہوگا 105، 6، 7 پہ۔ جانور کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ٹھیک چلے گا، مختصر یہ بات ہے۔ اس میں جانور مرتے کیوں ہیں؟ ڈائریا اتنا تیز ہوتا ہے، پیچس اتنے تیز ہوتے ہیں کہ جانور کے جسم میں پانی کی اتنی شدید کمی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے جانور کی موت ہوتی ہے، یا پھر کھانسی، نزلہ، زکام اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ جانور سانس لینے میں اتنی دشواری ہوتی ہے کہ جانور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو مختصر یہ کہ اگر یہ آپ کے جانور میں، آپ کے کسی ایک جانور میں آئی تو 100% چانس یہی ہے کہ آپ کے سارے جانوروں کے اندر یہ پھیلے گی، اور اس میں شرح اموات 70 سے 80% ہوتی ہے کہ وہ جانور اگر اس کا صحیح علاج نہ ہوا تو جانوروں نے مرنا ہی مرنا ہے۔ جب یہ بیماری اس قدر خطرناک ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہی فالو کریں تاکہ آپ کے جانوروں میں یہ بیماری آئے ہی نہ، تاکہ آپ کو علاج کے جھنجھٹ سے آپ بچ جائیں۔ اب رہی بات یہ بیماری پھیلتی کیسے ہے؟ پھیلتی اس طرح سے ہے کہ آپ منڈی سے کوئی جانور لے کے آئے ہیں اور آپ نے اس کو کوارنٹائن کرنا تھا، 15-20 دن کے لیے علیحدہ رکھنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے فوراً اپنے دوسرے جانوروں کے ساتھ اس کو مکس کر دیا ہے، چرائی پہ بھیج دیا ہے۔ اس جانور کے اندر اگر بیماری آ گئی تو آپ کے جانوروں کے اندر بھی بیماری آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس میں وائرس موجود ہو لیکن علامات ابھی ظاہر نہ ہوئی ہوں، بظاہر جانور ٹھیک لگے، آپ نے مکس کر دیا، لیکن اس میں وائرس تھا لیکن ابھی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے جب بھی آپ جتنا مرضی صحت مند جانور ہو، جب آپ منڈی سے لے کے آئیں، کسی دوسرے فارم سے لے کے آئیں، 15-20 دن کے لیے اپنے جانوروں سے اسے علیحدہ رکھیں، ایک سیکشن بنائیں اگر آپ فارمنگ کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ، ایک ڈاکٹر ایک جگہ پہ گیا ہے، اس نے ٹیکہ لگایا، وہی سرنج استعمال کی، دوبارہ دوسرے فارم پہ آیا ہے، اسی سرنج کے استعمال سے اس سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے۔ بے وجہ لوگ آتے ہیں جانور دیکھنے، شوق ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ جانور لے کے آیا ہے،
ایک جگہ ایک بندہ کام شام کر رہا تھا اپنے جانوروں کے ساتھ لگا ہوا تھا, اس نے صحیح طریقے سے ہاتھ شاتھ نہیں دھوئے, وہی جوتا وہی کپڑے اور سارا کچھ دوسرے جانوروں میں آ گیا, یہ بندہ پھیلا سکتا ہے. پرندوں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ اس سے پھیل سکتی ہے. جانور کٹھے چارہ کھا رہے ہیں, نزلہ ہے, زکام ہے, کٹھے پانی پی رہے ہیں, خوراک کھا رہے ہیں, کٹھے ایک جگہ پہ ہی ان کا جو ہے سارا فضلہ ہے, تو اس سے بھی بیماری پھیل سکتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وائرس جو ہے اس کو پھیلنے کے لیے بس ایک ہلکا سا موقع چاہیے, اس نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے. تو اس کو بچایا کیسے جائے گا؟ بچانے کے جو میں نے وجوہات بتائی ہیں اس کو آپ نے روکنا پڑے گا. جانور لے کے آئے ہیں, کوارنٹائن کریں. فضول جو موومنٹ ہے بندوں کی یا جانوروں کی اس کو آپ روکیں, بغیر وجہ کے آپ نہ کریں. صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. ایک جانور جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیں, کوارنٹائن کر دیں, 15-20 دن دیکھ لیں کہ اس کے اندر کسی بیماری کی علامات تو نہیں آتی. اور واحد جو اس کا حل ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے. آپ ساری احتیاطی تدابیر فالو لازمی کریں, لیکن اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کروائی تو آپ کے جانوروں کو بیماری آنے کے زیادہ چانسز ہیں. تو اس کی تشخیص کیسے ہوگی؟ علامات سے تشخیص ہو جاتی ہے. مزید اس کا لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے. عام یہ علامات سے ہی واضح ہو جاتی ہے, بیماری اتنی واضح ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ علامات سے بتا دیتا ہے کہ یہ PPR کی بیماری ہے. اس میں اگر آپ ایک کام کریں گے کہ گبن جانور کو ویکسین آپ نے کر لی ہے PPR کی, تیسرے مہینے کی گبن ہے, چوتھے مہینے کی گبن ہے, آپ ویکسین کر لیں. کبھی کبھار چانسز ہوتے ہیں ابارشن کے, لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ابارشن نہیں ہوتا. تو آپ نے گبن جانور کو جب ویکسین کریں گے تو ایٹومیٹک ویکسین کا اثر بچوں تک بھی پہنچ جائے گا. بچے پیدا ہو گئے, دودھ پی رہے ہیں ماں کا, 3 مہینے تک بچے سیف ہیں, ان کو وائرس والی بیماری نہیں آئے گی. اس طریقے سے چوتھے مہینے آپ بچوں کو بھی ویکسین کرنا شروع کر دیں. ویکسین جب اس کی آپ ایک بار کریں گے تو مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ کوئی کہتی ہے 1 سال تک رہے گی, 1 سال بعد دوبارہ ریپیٹ کریں, کوئی کمپنی کہتی ہے 2 سال تک, کوئی کہتی ہے 3 سال تک. لیکن اس کی جو قوت مدافعت ہے ویکسین کرنے سے لمبے عرصے تک بنتی ہے. لیکن ہر سال اس کی بوسٹر ڈوز جو ہے, پہلے میں نے لفظ یوز کیا تھا ایک ویڈیو میں بوسٹر, تو کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بوسٹر کیا ہے. ایک بار ویکسین کروا کے جب آپ دوسری بار ویکسین کروائیں گے, وہ دوسری جو ویکسین ہے اسے بوسٹر کہا جاتا ہے. تو آپ ہر سال بعد یہ ویکسین لازمی کروائیں, ہر سال بعد یہ بوسٹر آپ لازمی لگوائیں. لیکن ایک بات اور, جب آپ کسی جانور کو زندگی میں پہلی بار ویکسین کر رہے ہیں تب آپ نے 21 دن کے بعد وہ ویکسین لازمی لگانی ہے. 21 دن کے بعد بوسٹر اسی ویکسین کا آپ نے لازمی لگانا ہے. سرکاری طور پہ بھی یہ ویکسین موجود ہے, پرائیویٹ بھی یہ موجود ہے ویکسین. اتھینٹک بندے سے لیں جس کا فریج چلتا ہے, یہ نہیں جو رات کو فریج بند کر دیتا ہے گرمیوں میں بھی, وہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے. 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ یہ ویکسین موجود ہونی چاہیے. جب آپ لے کے آئیں برف ساتھ لگا کے لائیں. تو ویکسین آپ لازمی ہر سال کریں گے. مختصر بات یہی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ جانور خرید کے لاتے ہیں کسی فارم سے, منڈی سے, آپ ان کو علیحدہ لازمی رکھیں گے 15 سے 20, چاہے وہ صحت مند جانور ہے, 15-20 دن آپ علیحدہ رکھیں گے. صفائی ستھرائی کا لازمی خیال رکھیں. کوئی جانور آپ کے اپنے جانوروں میں سے بیمار ہوتا ہے اس کو علیحدہ کر دیں, اس کی خوراک علیحدہ, اس کا پانی علیحدہ, اس کی ساری چیزیں آپ جو ہے وہ علیحدہ کر دیں. اس طرح آپ بیماری سے بچ سکتے ہیں. جب بیماری ہو گئی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نزلہ ہوگا, زکام ہوگا, پیچس ہوگا, آنکھوں میں سے پانی, ناک میں سے پانی, سارے سسٹم جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے, تب علاج جو ہے وہ بہت مشکل ہو سکتا ہے. ہر جانور, اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے تب تو آپ اس کو 24 گھنٹے ڈیوٹی دے سکتے ہیں. جب آپ کے پاس 15-20 جانور جو ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو گئے ہیں اور اتنی شدت والی بیماری ہے, تب ان سب کا علاج جو ہے وہ آپ اب اکیلے نہیں کر سکتے. ڈاکٹر کے لیے بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں ڈرپیں بھی لگانی پڑتی ہیں. درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جسم کا, تو ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کے لیے بخار والا ٹیکا بھی لگانا پڑے گا. احتیاطی طور پہ اینٹی بایوٹک بھی لگانی پڑے گی تاکہ باقی جو جراثیم ہیں وہ حملہ آور نہ کر دیں. پیچس ڈائریا کو روکنے کے لیے بھی علاج کرنا پڑے گا. ڈائریا لگ گیا, پانی کی کمی ہو رہی ہے, ڈرپ لگانی پڑے گی. اس طرح اس کا لمبا علاج ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس بیماری سے آپ کا پالا پڑے ہی نہ. اس کے لیے جو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہی آپ فالو کریں, انشاءاللہ آپ اس بیماری سے بچ جائیں گے. ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.